تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. جب ساری کائنات کے خالق اور مالک وہی ہیں تو اس کائنات کو چلانا کیسے ہے، اس کائنات کی کامیابی کیسے ہے، کس طرح یہ صحیح نہج پر چلے گی، کامیاب ہوگی، خوشحال ہوگی، اور کس طرح یہ غلط نہج پر چلے گی، ناکام ہوگی، برباد ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں. یعنی جو وہ بتائیں گے وہ 100% درست ہوگا. اس کی مثال یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک موبائل ایک کمپنی ایجاد کرتی ہے. اس موبائل کو صحیح طریقے سے چلانا، اس کی مینٹیننس کرنا، اس کو کارآمد بنانا کہ یہ اپنے مخصوص مدت پر تک چلتا رہے اور کارآمد رہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کمپنی نے، جن ماہرین نے، جن کاریگروں نے اس کو بنایا ہے اس کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم اس کو چلائیں. اگر ہم موبائل خراب ہو جائے، اس میں خرابی آ جائے، نقص پیدا ہو جائے، اور تو موبائل صحیح کرنے کے لیے اگر ہم گاڑی کے مکینک کے پاس لے جائیں کہ بھئی یہ موبائل ہے، اس کو صحیح کر دو، تو وہ کبھی صحیح نہیں ہوگا. اور وہ یہی کہے گا خدا کے بندے یہ تو کسی موبائل والے کو دکھاؤ، یہ میرا کام نہیں ہے. جس نے یہ موبائل بنایا ہے، جو اس کے چلانے والے ہیں، جس نے آپ کو اس کی وارنٹی دی ہے،
اس سے اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے، میرا کام نہیں۔ ہاں کوئی گاڑی واڑی کا مسئلہ ہو تو لے آؤ، میں صحیح کر دوں۔ اسی طریقے سے اگر گاڑی ہے، کرولا ہے، پراڈو ہے، ویگو ہے، پجارو ہے، کوئی بھی گاڑی، وہ گاڑی اسی طریقے سے صحیح چل سکتی ہے جو گاڑی بنانے والے نے اس کے لیے اصول وضع کیے ہیں کہ وہاں آئل کہاں ڈالنا ہے، پیٹرول کہاں ڈالنا ہے، ڈیزل کہاں ڈالنا ہے، پانی کہاں استعمال کرنا ہے، اور پھر اس میں خرابی آ جائے تو اس کی تصحیح، اس کو صحیح کرنا ہے، اس کی مینٹیننس کرنا، اس کی ریپیئرنگ کرنا، مرمت کرنا، وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس کے ماہر ہیں۔ اور کمپنی نے جس طریقے سے بتایا ہے اسی طریقے سے کریں گے تو گاڑی صحیح چل سکتی ہے۔ اگر گاڑی خراب ہو جائے اور ہارٹ کے اسپیشلسٹ کے پاس آپ لے جائیں، جی آپ تو اتنے بڑے سرجن ڈاکٹر ہیں اور ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں، آپ تو چھوٹی چھوٹی شریانوں کو اور چھوٹی چھوٹی رگوں کو صحیح کر دیتے ہیں، اس کا علاج کر دیتے ہیں، اس کا آپریشن کر دیتے ہیں، یہ تو گاڑی معمولی سی ہے، اس کے بڑے بڑے اس کے اندر پرزے لگے ہوئے ہیں، مہربانی کر کے اس کو صحیح کر دیں۔ تو دنیا کا کوئی بھی عقل مند انسان اس کو عقل سے تعبیر نہیں کرے گا، اس کو یہ کہے گا تم احمق ہو، بیوقوف ہو۔ بھئی گاڑی صحیح کرنے والا مکینک ہوتا ہے، آپ مکینک کے پاس لے جاؤ، وہ اس کو صحیح کر دے گا، ریپیئرنگ کر دے گا۔ اسی طرح اگر علاج معالجے سے تعلق رکھنے والا کوئی کام ہے تو اس کو جو ہے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے گا، ڈاکٹر اس کا علاج کر سکتا ہے۔ بڑی سے بڑی فیکٹری، کارخانے والا، اور صنعت و کاریگری کرنے والا، اس کو ہم کہیں کہ جی یہ علاج کر دو تو کہے گا یہ میرا کام ہے، یہ آپ کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جو کسی چیز کا خالق ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، بنانے والا ہوتا ہے، کاریگر ہوتا ہے، مینوفیکچرنگ ہوتا ہے، وہ اس کو صحیح کر سکتا ہے اور اسی کے بتائے ہوئے طریقے سے وہ صحیح چلے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین ہم سب کے خالق اور مالک ہیں، رازق وہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اب انسان کی کامیابی 100% سکون، راحت وہ تبھی ہوگا جب انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے گا، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر زندگی گزارے گا اور سکون، راحت حاصل کرنا چاہے گا تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ تو کوئی اس کا ماہر نہیں ہے نا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھی انسان کو بنایا ہے اور انسان کو محتاج بنایا ہے، انسان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، معاشی اعتبار سے انسان محتاج ہے، اور معیشت انسان میں سے ہر انسان کی ضرورت ہے، تمدنی زندگی ہے، لیکن معیشت کس طریقے سے حاصل کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے درمیان معیشت تقسیم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے تقسیم کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا۔ اسلام نے جہاں ہمیں عبادات دی ہیں وہاں مکمل نظام معیشت دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے کچھ چیزوں کو حلال کیا، کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے۔ جو چیزیں ہم نے حلال کی ہیں ان پر عمل کرو، اور جو چیزیں ہم نے تمہارے اوپر حرام کی ہیں ان سے بچو۔ حرام کرنے کا مطلب منع کر دیا اس سے، اس کو ہمارے لیے مضر سمجھا، اس کو نقصان دہ سمجھا۔ اس کو قرآن کریم نے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ گندگی کہا، رجسن پلیدی کا عمل کہا، گند کہا،
ناپاک کہا، خود ہی فرمایا کہ اس میں نقصان بہت زیادہ ہے، نفع بہت کم ہے، اور میں اس سے خیر و برکت ختم کر دیتا ہوں، تباہ و برباد کر دیتا ہوں۔ جو چیز میری نافرمانی سے حاصل کی جائے گی اور جو چیز میری فرمانبرداری سے حاصل کی جائے گی، اس میں خیر ہوگی، اس میں برکت ہوگی، اس میں سکون ہوگا، اس میں راحت ہوگی۔ تو خالق کائنات نے ہمارے لیے معیشت کا ایک نظام مقرر کیا ہے۔ آج پوری دنیا معیشت کے لیے پریشان ہے، لیکن مسلمان کافروں سے تو شکوہ نہیں ہے، وہ تو قرآن حدیث کو ماننے والے نہیں۔ مسلمان جن کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، اور مسلمانوں کے پاس آج پوری دنیا میں واحد ایک ایسا مذہب ہے اسلام، جس کے پاس آسمانی دین موجود ہے، آسمانی تعلیمات موجود ہیں۔ دوسرے نمبر پر اگر آسمانی تعلیمات کا کچھ ذرہ اگر ہے، وہ یہود کے پاس ہے، لیکن الحمدللہ مسلمانوں کے پاس مکمل آسمانی تعلیمات موجود ہیں، اور اس اعتبار سے پوری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، وہ یکتا ہیں، ان کو یعنی یقیناً اس پر فخر حاصل ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، یہ فخر تو تب ہوگا نا جب ہم اس کو اپنے سینے سے لگائیں، اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ ہمارے لیے تو بڑی شرم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، اور قیامت کے دن بھی ہم کیا منہ دکھائیں گے جب غیر مسلم اور کفار ہم سے کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی مذہب نہیں تھا، کوئی دین نہیں تھا، کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی آئیڈیل نہیں تھا، کوئی پیشوا نہیں تھا، کوئی رہبر نہیں تھا، ہمیں تو ہمارے بڑوں نے گمراہ کر دیا۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فضلونا السبیلا، پر بڑے کہیں گے ہم بھی گمراہ تھے، تم میں بھی گمراہ ہم نے کیا۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، ہم نے تمہیں بہکایا اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے۔ ارے مسلمانوں، تم تو بتاؤ، جس نبی کے نام پر تم بڑے نعرے لگاتے تھے، جلسے جلوس کیا کرتے تھے، نعتیں پڑھتے ہوئے جھوم جاتے تھے، گن گاتے تھے، تم نے اس نبی کی تعلیمات کو کیوں پس پش ڈالا؟ میرے عزیز بھائیو، ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے عزیز بھائیو، معاشی نظام اسلام کی بنیادی ہدایات میں سے ایک ہدایت ہے، اور انسانی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بستیوں پر سب سے بڑی نعمت جو کرتے ہیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے وہ ایک امن عطا فرماتے ہیں، اور دوسری چیز ان کی معیشت سب سے اچھی ہوتی ہے، معیشت۔ اور جب ہم کسی بستی کو پکڑتے ہیں تو پھر ایک تو امن کی بجائے خوف، دہشت، فساد، قتل و غارت گری، چوری، ڈکیتی، یہ چیزیں عام کر دیتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر معاشی اعتبار سے ان کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی قوم اللہ سے ڈر جائے اور واقعی ایمان لے آئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آسمان سے رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور زمین سے برکتیں پیدا فرماتے ہیں۔ آسمان سے بھی وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی برکتیں اور رحمتیں ان پر نازل فرماتے ہیں۔ ایک اور جگہ یہودیوں سے ان کے زمانے کے متعلق فرمایا، لو ان مقام التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم
لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اگر یہ یہودی تورات اور انجیل کو قائم کر لیتے اپنے زمانے میں تو یہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے۔ یہ رب کائنات کا اعلان ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم کامیابی تب حاصل کر سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے نظام معیشت کو اپنائیں گے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حرام کہا ہے وہ حرام، وہ لعنت ہے، وہ ہلاکت و بربادی ہے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کہا ہے وہ ہمارے لیے کامیابی ہے، وہ 100% کامیابی ہے۔ ان میں سے جو سودی نظام ہے، یہ جتنی مذمت، جتنی برائی، جتنی لعنت اللہ تعالیٰ نے سودی نظام پر کی ہے، اور قرآن کریم کی صریح آیات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح احادیث سے اتنی صریح حکم کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوائے خنزیر کے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ، بلکہ معاشرے کا ہر فرد سود میں مبتلا ہے، کہیں نہ کہیں سود میں گرا ہوا ہے، اور ہمیں اس سود کی مذمت اور برائی بھی نہیں۔ چھٹے پارے میں اللہ رب العالمین ایک آیت میں یہود کے بارے میں فرماتے ہیں، اور یہود کے بارے میں جو کہا گیا ہے وہ اصل میں مجھے اور آپ کو سنانے کے لیے کہا جا رہا ہے، مجھے عبرت اور نصیحت کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سود کی جو حرمت ہے وہ اس امت کی خصوصیت نہیں ہے، یہ پچھلی امتوں میں بھی حرام تھی۔ یہ ایسی لعنت والی چیز ہے جس کو قومیں سمجھتی نہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں، قومیں سمجھتی ہیں کہ شاید یہ ہماری معاشی ضرورت ہے، ہماری معیشت اس کے بغیر چل نہیں سکتی ہے۔ لیکن رب کائنات، خالق ذوالجلال اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ معیشت نہیں چل سکتی۔ جو قومیں سود میں مبتلا ہوں گی ان کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہے۔ اس آیت میں چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ یہود کے 4 کاموں کا ذکر فرمایا ہے کہ یہود میں 4 غلطیاں تھیں، نقصانات تھے، اور ہم نے ان 4 غلطیوں کی سزا 2 سزائیں عطا فرمائیں۔ 4 غلطیوں کی سزائیں کتنی تھیں؟ 2۔ ان کے نقصانات کیا تھے؟ الحمدللہ، جب چھینک آ جائے تو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اور آواز سے کہنا چاہیے۔ آپ سب کو چاہیے تھا آپ کہتے یرحمک اللہ۔ ہارون رشید کے زمانے میں غالباً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے، کچھ چھینک آئی، طلباء کرام نے چھینک کے جواب میں جب انہوں نے کہا یار الحمدللہ، تو اتنا لوگوں نے اونچی آواز سے یرحمک اللہ کہا کہ ہارون رشید کو پتہ چلا، یہ کہیں قریب سے گزر رہے تھے، کہا یہ کس چیز کی آواز ہے؟ کہا جی یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو چھینک آئی ہے، اس کے جواب میں شاگردوں نے یرحمک اللہ کا جو سنت ہے فرمانے لگے کہ اصل حکمرانی تو امام مالک کی ہے، کتنے لوگ ان کو دعا دے دیں، یہ مسلمان کا حق ہے۔ حدیث میں آتا ہے چھینک کا جواب دینا، جیسے جنازہ پڑھنا، عیادت کرنا، سلام کہنا، یہ مسلمان کا حق ہے۔ چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا یہ مسلمان کا حق ہے۔ پر عرض کر رہا تھا
حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں نے ایک تو گناہ کیا، ظلم کیا، ظلم کرتے تھے یتیموں پر، غریبوں پر، کمزوروں پر، ماتحتوں پر بے جا ظلم کرتے تھے۔ ظلم کی بے شمار قسمیں ہیں۔ دوسری ان کی قصور، ان کی غلطی یہ تھی وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی انداز سے، اپنے کردار سے، اپنے اقوال سے، اپنے اخلاق سے، کسی چیز کی کوتاہی بیان کرنا، اس کو اہمیت نہ دینا۔ اور تیسری غلطی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْرُهُ عَنْهُ، وہ سود کھاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے سود کی برائی کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے فرمایا وَقَدْرُهُ عَنْهُ، حالانکہ ان یہودیوں کو بھی سود سے منع کیا گیا تھا، سود حرام تھا لیکن یہ سود کھاتے تھے۔ اور وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور چوتھی چیز لوگوں کا مال باطل طریقے سے ہڑپ کر جاتے تھے، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے، خلاف شرع جس طریقے سے بھی کسی کا مال کھایا جائے، خواہ چوری کے ذریعے سے کھایا جائے، ڈاکے کے ذریعے سے کھایا جائے، دھوکے کے ذریعے سے کھایا جائے، جھوٹ کے ذریعے سے کھایا جائے، بیچنے والی جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کا عیب چھپا کر کھایا جائے، یعنی دل کی خوشی سے کے بغیر دوسرے کا مال حلال نہیں، باطل ہے، چالاکی سے کھا لیے جائے۔ یہ چار ان کی غلطیاں بیان فرمائی، اور ان چاروں میں سے ہر ایک غلطی کی دو سزائیں ہیں، چاروں میں سے ہر ایک غلطی کی دو سزائیں ہیں۔ کیا فرمایا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے ان کے اوپر وہ ساری پاکیزہ، وہ ساری حلال، ساری عمدہ، ساری اچھی چیزیں، ساری ستھری چیزیں، صاف چیزیں، مزیدار چیزیں، ہاضمے دار چیزیں حرام کر دی جو ہم نے ان کے لیے حلال کی تھی۔ طیبات کے سارے معنی جو میں نے کیے، طیب پاک، صاف، حلال، ستھری، فائدہ مند، برکت والی، عمدہ چیز۔ مدینہ طیبہ، مدینہ پاکیزہ شہر ہے، اعلیٰ شہر ہے، عمدہ شہر ہے، برکتوں والا شہر ہے، کلمہ طیبہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا کی ساری رونقیں ان کے لیے برباد کر دی۔ اس کا معنی علماء نے یہ بیان فرمایا ہے، ہم نے دنیا کا سکون ان سے چھین لیا، یعنی حرام کھانے سے، سود کھانے سے، ظلم کرنے سے اس کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ اس کی دنیا کی ساری آسائشیں، لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ظاہری طور پر بنگلے بھی ہوں گے، کوٹھیاں بھی ہوں گی، اور گاڑیاں بھی ہوں گی، پیسے بھی ہوں گے، بینک بیلنس بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمنا علیہم، ہم نے ان کو محروم کر دیا۔ حرمنا کا ایک معنی محروم کر دینا، ان کو لذت، سکون، راحت، روحانی طور پر چین ختم کر دیا، برباد کر دیا۔ اس لیے سود خور کبھی سکون نہیں حاصل کر سکتا، اس کو کبھی راحت نہیں ملتی۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ سود کھانے سے انسان کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ پھر جب رب کائنات خود فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا،
اللہ تعالیٰ خود سود کو مٹاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مٹا رہے ہیں۔ کیسے مٹاتے وہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مٹانے کے لیے کسی فوج کی ضرورت نہیں، پولیس کی ضرورت نہیں، وہ تو ہواؤں سے بھی کام لیتا ہے، وہ تو پانی سے بھی کام لیتا ہے، وہ تو مچھروں سے کام لیتا ہے، وہ تو جس چیز سے چاہے انسان کو، اور بغیر کسی ظاہری اسباب کے وہ چاہے تو زیر و زبر کر دے۔ اور زیر و زبر ہونے کے لیے بھی یہ 6 فٹ کا ڈھانچہ زمین بوس ہونا ضروری نہیں، اس 6 فٹ کے ڈھانچے کے اندر آگ لگا دے، بے چینی، بے سکونی، پریشانی، ہر وقت کبھی ہوس، کبھی حرص، کبھی لالچ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے مال دولت دیکھ کر آپ ان کو تعجب میں نہ ہوں، تعجب نہ کریں، یار اس کے بعد کتنا دولت ہے، کیا مزے کر رہے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، بعض لوگوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو اس مال و دولت کے ذریعے سے دنیاوی زندگی میں عذاب دینا چاہتے ہیں، تو عذاب کا ذریعہ ہے اور آخرت کی بربادی تو ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں، سودی نظام جب تک ہم چھوڑیں گے نہیں، اور اجتماعی طور پر جب تک نہیں چھوڑیں گے، پورے ملک کی سطح پر جب ہم تک اس سے بائیکاٹ نہیں کریں گے، تب تک ہماری جان نہیں چھوٹے گی۔ ملک کی بنیادی ذمہ داری، کسی بھی حکومت کی بنیادی ذمہ داری، میں نے کہا کہ امن اور معیشت ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا اور فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو اعلیٰ رزق عطا فرما دے۔ یہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو 2 نعمتیں عطا فرمائی، ایک ان کو بھوک کی بجائے ان کو اللہ نے کھانا کھلایا، یعنی معیشت ان کی اعلیٰ ہو گئی، اور دوسرا ان کو وآمنہم من خوف، خوف، ڈکیتی، چوری، ظلم و ستم ہوتا تھا، قتل و غارت کری تھی، اللہ نے ان کو امن عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ تم ہمارے ملک، حکومت اور سلطنت میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشی اعتبار سے، اور آج کے ماہرین کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے لیے یعنی دفاعی نظام دوسرے نمبر کی چیز ہے، دفاعی مضبوطی، سب سے زیادہ کوئی ملک اگر مضبوط ہونا چاہتا ہے تو اس کی معیشت مضبوط ہونی چاہیے، اور مسلمان اگر ادنا سا مسلمان ہے اور اللہ رب العالمین کے قرآن کو کلام اللہ سمجھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتا ہے، تو اس کی 2 رائے نہیں ہو سکتی ہے کہ مسلمان کی معیشت سود سے کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ سود سے مسلمان دنیا میں بھی برباد ہوگا اور آخرت بھی برباد ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر قدم پر معافیاں مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، اور کام وہ کریں جس میں اللہ اور اس کے رسول کے اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ بجائے اس کے کہ یوں نہ کہیں کہ میں تمہیں عذاب نازل کر دوں گا، یہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں گویا کہ میں تمہارے ساتھ وہ حشر کروں گا جو 2 لڑنے والے، ایک پاورفل ہو اور دوسرا بالکل بے کس و بے بس ہو، اس کا جو مقابلہ ہمارا اور اللہ کا مقابلہ کیا ہوگا؟ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، تمہیں ذلیل و خوار کر دوں گا، رسوا کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل و رسوا کرنے کی خبر دے رہے ہیں، اور میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، جو قرآن کریم کی سب سے آخری آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے
پورے دین کا نچوڑ بھی اس میں بیان کر دیا ہے، اور خصوصاً یہ آیت سودی آیات، جو سود کی حرمت کی آیات نازل ہوئی نا، اس کی آخری آیت ہے۔ تو فرمایا کہ ڈرو اس دن سے جس دن سب کے سب تم اللہ کے سامنے حاضر ہوگے۔ سب کو کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے پورا دین جو قرآن کی شکل میں، شریعت کی شکل میں، نبی کے فرمان کی صورت میں ہمیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری آیت جو نازل ہوئی وہ یہ تھی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ بس اس دن کی فکر کرو جس دن تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے، اور اس دن ہر آدمی کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم سود نہیں چھوڑو گے تو یاد رکھو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، اور آخرت میں بھی میں پوری تمہیں سزا دوں گا۔ اس دن سے ڈرو، اور ڈر کر سود چھوڑو، سود کی لعنت سے باز آ جاؤ۔ تو میرے محترم دوستو اور عزیز بھائیوں، جتنا مجھ سے اور آپ سے ہو سکتا ہے ہم سود سے بچیں، سودی بینکوں سے دور رہیں، کوئی سودی معاملہ نہ کریں۔ ہمارے الحمدللہ 2 دن پہلے آپ نے سنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے ہمارے کراچی شہر کو بڑا اعزاز بخشا ہے۔ یہاں ایک حرمت سود سیمینار منعقد ہوا، حرمت سود سیمینار، اور پورا کراچی تا خیبر، گلگت کشمیر، آزاد کشمیر سے ہمارے پاکستان کی پوری نمائندہ جماعتیں، تمام مکاتب فکر، یہاں تک کہ وزیر خزانہ بھی تشریف لائے، اسحاق ڈار، اور اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب بھی تشریف لائے، اور بھی بڑے بڑے سرمایہ اور دولت مند آئے۔ یعنی جس طرح اللہ رب العالمین کی ذات ایک ہے، مسلمان کو اس میں کوئی اختلاف نہیں، خاتم النبیین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہیں، اس میں کسی کی دو رائے نہیں۔ اسی طرح 30 نومبر کو اس عالمی اجتماع جو کراچی میں منعقد ہوا، انہوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا، اور اسی نے جمع ہوئے تھے، کوئی لمبی تقریریں نہیں کی، کسی عالم نے صرف 1 منٹ کی بات کی اور کہا کہ اس میں ہماری کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سود حرام ہے، سود اللہ کی لعنت ہے، اور ہم اس ملک خدا داد میں جس کو اللہ تعالی، جس کو کلمہ طیبہ کے نام پر یعنی شریعت کے نام پر، اسلام کے نام پر لیا گیا ہے، ہم سود سے نفرت کرتے ہیں، بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، وہاں جو قراردادیں پاس ہوئی ہیں، ان قراردادوں میں سے اور تو بہت سارے مطالبات تھے، اور الحمدللہ اس کی کافی پیش رفت ہو رہی ہے، اور پوری دنیا میں یہ اس طرف یہ لوگ جا رہے ہیں، بلکہ غیر مسلم ہم سے زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ سودی نظام سے تباہی ہو رہی ہے، سودی نظام کو چھوڑنا ضروری ہے۔ لیکن اس طور پر میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اس میں حصہ ملائیں، کہ سودی نظام کے خاتمے کے لیے میری اور آپ کی کاوش کیا ہے، جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کسی سودی نظام کو 1 روپے کا نفع نہ پہنچائیں، 1 روپے کا نفع نہ پہنچائیں، اس سے نفرت اور بیزاری کا اعلان کریں، اور اس سے 100% بچنے کی کوشش کریں، میڈیا کے اعتبار سے، کسی اور ذریعے سے، جہاں بھی اس کی نفرت، اس سے بیزاری ہو سکتی ہے، ہم ضرور کریں۔ اللہ رب العالمین جو لوگ اس میدان میں کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور جو ہماری بینک کے نظام ہیں اور مالیاتی شعبے چلانے والے ہیں، وزارت خزانہ ہے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانی کا راستہ بنائے، جو رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے، اور اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس ملک کے خداداد پاکستان کو، بلکہ پورے عالم اسلام کو، بلکہ پورے عالم انسانیت کو سود کی لعنت سے پاک فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔